میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، طلبہ و طالبات، توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت ہر وقت گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفات ہے، ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا شیطان کی خصلت ہے، جبکہ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر لینا اور معصیت کی راہ چھوڑ کر شارع ہدایت میں قدم رکھنا اولاد آدم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ تر بلند مقامات اور جاہ و منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً اس کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ خوشنما بنا دوں گا، ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی میں شیطان مردود کی اس قسم کا جواب اس طرح دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کے حضور معافی طلب کر لیتے ہیں اور التجا و مناجات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے خوش ہو کر ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام مومنین کو سچی توبہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ توبۃ نصوح سے نفس کی بدخوئی، کرختگی اور سرکشی نرمی میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد نفس نہ صرف محاسبہ اور مراقبے میں مشغول ہو کر پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بلکہ اب تک خواہش نفسانی کی پیروی کے باعث اس کے اندر جو آگ شعلہ زن تھی وہ بھی بجھ جاتی ہے۔ توبہ استغفار کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی
اور قرب الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے ارادے سے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو انہوں نے اپنی بھول کو اقرار کیا اور بارگاہ الہی میں معافی کی التجا کی۔ اللہ رب العزت نے یہ التجا قبول فرمائی اور انہیں توبہ کے چند کلمات سکھائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں توبہ کی جس پر اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی کی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان کلمات توبہ کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا ہے: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین مکرم، خطا آدم سے بھی ہوئی اور خطا ابلیس سے بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو وہ نادم ہو گئے، عاجز ہو گئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی۔ ابلیس سے جب خطا ہوئی تو وہ اکڑ گیا، ڈٹ گیا۔ اسی طرح آج تک جو اپنی خطاؤں پر معافی مانگ لیتا ہے وہ آدم علیہ السلام کی صفت کی پیروی کرتا ہے، اور جو غلطی ہو جائے اور اس پہ ڈٹ جائے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائے، وہ شیطان کی پیروی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، جب آپ توبہ مانگ لیتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، تو پھر سچی توبہ کیجئے۔ اللہ کی طرف لوٹ آنے کے بعد، اللہ کی طرف رجوع کر لینے کے بعد دوبارہ شیطان کی طرف مت رجوع کیجئے، تاکہ ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ آدم علیہ السلام کی صفت میں اطاعت کی طرف آ جائیے۔ توبہ کر لینے کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف مت لوٹیے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔